اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ترجمہ: جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم تو یاد کر میرا وہ احسان جو میں نے تجھ پر کیا، اور اس احسان کو یاد کر جو میں نے تیری والدہ پر کیا، جب میں نے تیری مدد کی پاکیزہ روح کے ذریعے سے، تو لوگوں سے بات کرتا تھا بچپن کے زمانے میں اور بڑی عمر میں، اور جب میں نے تجھ کو کتاب سکھائی اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات سکھائی اور انجیل سکھائی، اور جب تو بناتا تھا گارے سے ایک جانور کی شکل میرے حکم سے، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، پھر وہ جانور میرے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا تھا، اور تو مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتا تھا اور کوڑی والے شخص کو اچھا کر دیتا تھا میرے حکم سے، اور جب تو مردوں کو قبروں سے کھڑا کر دیتا تھا میرے حکم سے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو روکا تجھ سے جس وقت تو ان کے پاس نشانیاں لے کر گیا، پہ تحقیق کہ ان میں سے کافر لوگوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے. تو اس سے پہلے مختلف قسم کے احکامات بیان ہوئے، اور گزشتہ درس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میں رسولوں کو جمع کریں گے. تو رسولوں کے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے، لیکن ان کو علیحدہ یہاں پر کیوں بیان کیا، علیحدہ ان کا تذکرہ یہاں پر کیوں کیا؟ یہاں سے لے کر تقریباً آگے 9 آیات ہیں. ان 9 آیات میں صرف و صرف بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اصل میں بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بنی اسرائیل سے دوسری لڑی سے تشریف لائے. تو اب یہاں سے ان لوگوں کو بھی سمجھانا مقصود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، اور ان لوگوں کو بتانا بھی مقصود ہے جو حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے تھے کہ جب اتنے بڑے جلیل القدر نبی کا بھی کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے سوالات جوابات کریں گے، تو اس نبی کے امتی یا ان کے دور کے رہنے والے لوگ وہ کیسے بخشے جا سکتے ہیں؟ سوال جواب کا سلسلہ سب سے ہوگا. اور بالخصوص ان کا یہاں پر تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو جو ہے خدا بنا دیا تھا انہوں نے. تو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے بھی انشاءاللہ آیات میں اقوال آئیں گے، اور جب وہ بچپن کے اندر تھے یعنی پیدا ہوئے تھے، جب ان کی والدہ پہ تہمت لگی تھی، اس وقت بھی انہوں نے گفتگو کر کے اپنی ماں کے لیے گواہی دی تھی اور فرمایا تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی ان لوگوں کے ذہن کو اسی وقت واش کر دیا تھا کہ مجھے خدا مت بنانا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، پھر اگلی بات یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بچپن کے اندر بات کی تھی. تو کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، یعنی جیسے کہ سفید ریش انسان ہو جاتا ہے اسے ادھیڑ عمر کہہ دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سے حفاظت کر کے اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا زندہ، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے.
تو اب ادھیڑ عمر کے اندر بات کرنا کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ انہوں نے بات کی نہیں ہے تو قرآن پاک بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت اور آ کے دجال کو قتل کریں گے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس وقت تشریف لائیں گے اور آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر عام کریں گے اور دین محمد کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وقت میں آ کے لوگوں کو پھر وہ بتائیں گے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ تھا، تم نے مجھے خدا کے ساتھ شریک کیا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. تو اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ آپ بچپن کے اندر بھی گفتگو کی اور ادھیڑ عمر میں بھی آگے گفتگو کریں گے جب آئندہ زمانے کے اندر. تو یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوالات جوابات کے ذریعے سے ان لوگوں کا ذہن واش کر دیا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور معجزات دے کے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے نا معجزات. کتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا. ایک بندہ مرا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیتے تھے. لیکن یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا. لیکن سارے معجزات دیکھنے کے بعد وہ صرف ایک ہی بات کرتے تھے. فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر لوگ تھے ایک ہی بات کرتے تھے، ھذا سحر مبین، یہ تو جادوئی ہے اور کچھ نہیں ہے. اصل میں جس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے اس دور میں حکمت کا دور بہت عروج پر تھا. حکمت کا یعنی اس طریقے کی حکمت تھی کہ باریک سے باریک، حتیٰ کہ اگر کسی بندے کے جسم سے پانی لگ کے گرتا تھا وہ اس پانی کو بھی پہچان لیتے تھے کہ اس پانی کے ذریعے سے اس بندے کے اندر کیا کیا بیماری ہے. اس کی بھی اتنی حکمت جو ہے ہائی لیول کی تھی. تو اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور آگے انہوں نے یہ سارے معجزات دکھائے کہ جو مادرزاد اندھا ہوتا، یعنی ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوتا، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ کے حکم سے اس کو بینائی نصیب ہو جاتی اور اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا، اس کی آنکھوں کے اندر نور بصیرت آ جاتا. اور ایک کوڑ کی بیماری والا بندہ جس کے جسم پہ نعوذ باللہ اس کے جسم سے بو آ رہی ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے. تو ایسا کوئی دنیا کے اندر حکیم پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو کسی مادرزاد کو جو ہے وہ آنکھیں نصیب کر دے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لے لی ہیں، ساری دنیا مل کے اس کی آنکھوں کی بصیرت عطا نہیں کر سکتی. تو وہ سارے پھر بھی اپنی ہٹ درمی کی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. تو یہ معجزات بیان کر کے ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کے اندر، ہمارے لیے کیا درس ہے اس کے اندر؟ سمپل سی بات ہے، ہمارے لیے یہ درس ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم ان کی تعلیمات پر، ان کے ارشادات پر، ان کے دلائل پر، ان کی لائے ہوئی کتابوں پر، ان کی لائے ہوئی تعلیمات پہ اپنی آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیں. اس کے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ میرے نبی کے سنتوں نے، میرے نبی کے ارشادات نے جنت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرنا شروع کر دے گا، تعلیمات میں عمل کرنا شروع کر دے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. جو میرے نبی کے ارشادات میں شک و شبے کی گنجائش نکالے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹ کے جہنم کی طرف چل پڑے گا. اس کے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے نبی جتنی بھی تعلیمات لے کر آئے اس پہ ہمارا ایمان ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ہم سارے نبیوں پر ایمان لے کر آئیں گے. ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے. ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. میرے نبی نے ایمان لایا، صحابہ نے ایمان لایا، ہمارا بھی ساری کتابوں پر ایمان ہے. ایک کتاب کا بھی انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. ایک نبی کا بھی انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. حتیٰ کہ ایک فرشتے کا بھی انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. ہم تمام فرشتوں کو مانتے ہیں. یہود اور عیسائی میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دشمن تھے نعوذ باللہ. ان کو کہتے تھے کہ اس نے غرض وحی لائی ہے، یہ کیا وہ کیا نعوذ باللہ. لیکن ہمارے دین نے کہا ہم سارے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد ہم کسی کو نہیں مانتے. اپنے نبی کی تعلیمات سے ہٹ کے ہم کسی کو نہیں مانتے. جہاں پر میرے نبی کی تعلیمات آ گئی اس سے آگے ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے نبی کی تعلیمات پر دل سے ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا صوبا لمن اہتدى. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.